عزیز حاضرین و سامعین، ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جنت اور دوزخ کے درمیان بحث چھڑ گئی۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، بحث کیا چھڑی۔ ارشاد فرمایا کہ جہنم یہ کہتی ہے کہ میرے اندر متکبر اور سرکش لوگ آئیں گے، میرے اندر متکبر اور سرکش لوگ جو سخت لوگ ہوں گے، لوگوں پر جبر کرنے والے ہوں گے، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، وہ میرے اندر داخل ہوں گے۔ جب جنت دوزخ کی یہ بات سنتی ہے تو جنت جواب میں یہ کہتی ہے کہ میرے اندر مساکین اور کمزور لوگ آئیں گے۔ تو ان کے اندر یہ بحث ہو رہی تھی، یہ مکالمہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے دوزخ کو کہا گیا کہ اے جہنم تو میرا عذاب ہے اور میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا۔ اور پھر جنت کو کہا گیا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اپنی رحمت میں داخل کر لوں گا۔ بہرحال آپ دونوں بھر جائیں گے۔ معزز سامعین، اس حدیث طیبہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں، جو لوگ جابر ہوتے ہیں، جو لوگ ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس انسانیت پر رحم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر وہ اپنا ظلم و جبر روا رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی دوزخ منتظر ہے۔ اور یہ جو دوزخ ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ اتنا سخت عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہماری دنیا کے اندر جو آگ ہے اس سے 70% زیادہ دہکتی ہوئی اور 70% زیادہ تپش اور حدت والی آگ جہنم کی آگ ہے۔ یعنی اس دنیا کی آگ کو 70 حصے زیادہ گرم کر دیا جائے تو پھر جو حدت بنتی ہے وہ دوزخ کی آگ کی بنتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو آگ موجود ہے یہ بھی اتنی سخت ہے کہ اگر کسی جگہ پر لگ جائے تو کئی عمارتوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کسی فصل میں لگ جائے تو فصل کو یہ بالکل ختم کر کے راکھ بنا کے رکھ دیتی ہے، اور اگر یہ کسی انسان کو لگ جائے تو انسان کو کوئلہ بنا دیتی ہے۔ اگر دنیا کی آگ اتنی سخت ہے تو جو اس سے 70% زیادہ تپش اور حدت والی ہوگی اس آگ کا معیار کیا ہوگا۔ تو دوزخ یہ کہتی ہے کہ مجھے متکبرین، تکبر کرنے والے، اپنی ذات کے اوپر گھمنڈ کرنے والے، اپنے علم و فضل کے اوپر، اپنے مقام و معیار کے اوپر، اپنی حکومت و سلطنت کے اوپر، اپنے جو ہے نا دنیا کے اندر ان کو جو اثر و رسوخ دیا گیا تھا اس کے اوپر اس قدر متکبر ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کچل ڈالا اور خود کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ جو لوگ جبار ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، لوگوں کی چیزوں کو ناحق کھانے والے ہیں، حقوق العباد کو پامال کرنے والے ہیں، اپنی منمانی کرنے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں ہمارا راج چل رہا ہے۔ تو یہ جو راج ہے، یہ جو دنیا کے اندر طاقت کا نشہ ہے، یہ چند لمحوں کے لیے ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جب انسان موت کی گرفت میں آئے گا، موت کے شکنجے میں جکڑا جائے گا، تو پھر یہ جو دوزخ ہے یہ اس کو بتائے گی کہ تیرا جو جبر تھا، تیرا جو ظلم تھا، اس کا کیا بدلہ ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، جنت جو ہے وہ منتظر ہے غربا کی، مساکین کی، جو لوگ دنیا کے اندر طاقت نہیں رکھتے بلکہ ایک غریبی اور فقیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کر کے
جو ان کو روکھی سوکھی مل رہی ہے اس کے اوپر وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں، رب کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس اس قدر جو ہے نا وہ دولت و سلطنت نہیں تھی کہ وہ اپنی اس دولت اور سلطنت کی وجہ سے بہت بڑے دنیا دار ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہو جائیں، بلکہ انہوں نے غریبی میں زندگی بسر کی، فقیری میں زندگی بسر کی، مسکینی میں زندگی بسر کی۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، مبارکباد کہ وہ لوگ مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ترین جنت ان لوگوں کی منتظر ہے۔ تو اے لوگو، سمجھنے والی یہ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس معیار کے اوپر گزار رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و متاع سے نوازا ہے، علم و حکمت سے نوازا ہے، ہنر سے نوازا ہے، فن سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام و مرتبے سے نوازا ہے، کیا ہم اس کو عاجزی کے ساتھ قبول کر کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، یا پھر متکبرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں؟ اگر تو ہم عاجزی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جنت ہماری منتظر ہے۔ اور اگر ہم اس کے مختلف چلتے ہیں کہ اس جو ہے نا مقام و مرتبے کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے لیے دوزخ کے راستے کا انتخاب تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث طیبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔